ایک آدمی نماز نہ پڑھے تو اللہ اس کی قضا کو معاف فرمائے، لیکن ایک آدمی اپنے پڑوس کا حق مارے تو اللہ کہتے ہیں کہ بھائی جب تک تمہارا حق جو حقوق العباد ہے وہ معاف نہ کرے گا میں معاف نہیں کروں گا۔ خدا قادر مطلق ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد کی تلقین کرائی گئی ہے۔ آج سماج میں جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ امام حسین دولت کے لیے، عزت کے لیے نہیں، شہرت کے لیے لڑ رہے تھے۔ وہ لڑ اس لیے رہے تھے کہ ان کے نانا محترم آقا مدنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لایا، اس دین کا اصول یہ تھا کہ پہلے بیعت ہوگی اس کے بعد خلافت ہوگی۔ لیکن یزید نے کیا کیا کہ پہلے خلافت کو اس نے قبضہ کر لیا، بعد کو بیعت کرا رہے تھے۔ کہا کہ نہیں، یہ وصول نہیں ہوگا، وصول جو ہے اسلام کا وہی وصول ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نہ کربل میں، نہ مقتل میں، نہ شاہ کے آگے مومن جھکتا ہے، فقط اللہ کے آگے۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس وصول سکنی کو توڑنے کے لیے حضرت امام حسین نے اپنی گردن کٹا دی۔ نوجوانوں، ہمارے ہاں ایک بڑی اہمیت ہے۔ ابھی امام صاحب تھے، اب مال و دولت میں وہ کیا ہے میں نہیں جانتا، لیکن اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے بہت سارے لوگ ہوں گے، مال و دولت میں اس سے بڑھ کر ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیا وہ جب رکوع میں گئے سب رکوع میں گئے کہ نہیں؟ وہ سجدے میں گئے تو سجدے میں گئے نہیں کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ تربیت ہے مسلمانوں کی کہ تم اپنے امام کی اتباع کرو، ہے نا؟ کیا کہا گیا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تم اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اور اس کی جو تمہارا امیر ہو۔ اگر جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے رسول اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے رسول اللہ کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو آج ہم مسجدوں میں ایک امام کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن پنچایتی میں کوئی ایک امام کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پنچایتی میں امام کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے ہیں۔ تو جس طرح مسجد میں ایک امام کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح سے بستیوں میں بھی ایک سردار کو ماننا ضروری ہے۔ سردار ظالم نہیں بلکہ امیر اسلام ہے۔ کیا کہا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ ان کا قول ہے، کیا ہے آثار صحابہ میں، کہ اسلام بغیر جماعت کے نہیں، اور جماعت بغیر امامت کے نہیں، اور امامت بغیر اطاعت کے نہیں۔ دیکھو ایک چیز ہے، گاؤں میں امیر کی حیثیت وہی ہے جو کشتی میں ملاح کی ہے، ملاح مچھلی مارنے والا نہیں، ماجھی جو پتوار چلاتا ہے نا۔ بستی میں امیر کی حیثیت وہی ہے جو بس میں ڈرائیور کی ہے۔ اگر بس میں لوگ کودا کودی بھی کرے، ٹرین میں دیکھتے ہو شراب پی کے جھومتا بھی ہے، لیکن اگر ڈرائیور صحیح ہے تو ٹرین منزل تک پہنچ جاتی ہے۔ اور سب لوگ وضو کر کے بیٹھیں، مصلی پر بیٹھ جائیں، تسبیح پڑھیں، اور اگر ڈرائیور نشے میں ہو تو گاڑی چکنا چور ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس لیے اللہ کے رسول سے پوچھا کسی نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، جب امانتوں میں خیانت ہونے لگی۔ کہا کہ امانتوں میں خیانت کیا ہے اللہ کے رسول؟ کہا کہ جب نااہل کو تم اپنا امیر بناؤ، ہے نا؟ قیامت کیا ہے؟ بربادی ہے، تباہی ہے، ہولناکی ہے، زلزلہ ہے، عظیم زلزلہ ہے۔ تو تباہی جس طرح سے ہے زلزلہ، اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ اگر آپ نے نااہل کو بنا دیا ملاح تو کشتی غرق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ نے نااہل کو ڈرائیور بنا دیا تو گاڑی ٹکرائے گی کہ نہیں؟ آپ نے نااہل کو مسجد کا امام بنا دیا تو نماز خراب ہوگی کہ نہیں؟ تو جب امام کی یہ حیثیت ہے تو اپنے بستی اور سماج میں جھگڑوں کو طے کرنے کے لیے گاؤں میں ایک آدمی کو امیر بناؤ، ہے نا؟ امارت اطاعت یہ ہم پر لازم ہے۔ اور جس نے جماعت کو توڑا وہ کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا، رسول اللہ نماز پڑھے روزہ رکھے تب بھی؟ کہا ہاں، روزہ رکھے نماز پڑھے تب بھی۔ اس لیے جماعت کو مت توڑیے۔ جس طرح مسجد میں بیٹھے ہیں اس طرح گاؤں میں کبھی کوئی جھگڑا ہو، لڑکا لڑکی کا مسئلہ ہو، زمین کا مسئلہ ہو، عدالت کی طرف، تھانہ کی طرف جانے سے پرہیز کیجیے، چونکہ عدالتوں اور تھانے میں آپ کو انصاف نہیں ملتا۔ کیا کیا برباد ہوتا ہے؟ پیسہ برباد ہوتا ہے۔ جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے تب تک مقدمہ دائر نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وقت برباد ہوتا ہے۔ ماں بیمار ہے لیکن مقدمے کی تاریخ ہو، ماں کو چھوڑ کر ہم مقدمے آپ میں جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز ہے کہ ایمان جیسی دولت بغیر جھوٹ بولے ہوئے آپ کو انصاف وہاں پر نہیں مل پاتا ہے۔ اور ہمارا اور آپ کا یقین کیا ہے کہ یوم آخرت ہے۔ اگر دنیا میں میرے حق کو کوئی غصب بھی کر لیا ہے تو کل قیامت کے میدان میں وہ حق ہمارا ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے نوجوانوں، آج نوجوان چرس پینے لگا ہے، گانجا کھانے لگا ہے نا؟ کیا کیا سب برائی آ گئی ہے۔ بارات میں ڈاکوں کی طرف جا رہا ہے، جہیز لے کر اترا رہا ہے۔ چور کو اتراتے ہوئے دیکھو، چور گھبراتا ہے،
لیکن جہیز لینے والا ڈاکو اتراتا ہے کہ ہم کو 4 چکا کی گاڑی ملی ہے. یہ بے شرمی ہے, یہ بے حیائی ہے, اور بیٹیوں کے بگڑنے کی سب سے بڑی وجہ جہیز کی علامت ہے. تو آؤ آج عہد کریں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اصول کو توڑنے کے خاطر اپنی گردن کٹا دی ہے, اور ہم بھی عہد کریں کہ ہم بھی گردن کٹائیں گے لیکن اسلام کے اصولوں کو ٹوٹنے نہیں دیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے.